حدیث میں آتا ہے لعن المؤمن کقتلہ، ایک مومن کو لعن طعن کرنا، اس پر اللہ کی لعنتیں بھیجنا اس کے قتل کرنے کے برابر گناہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے آپس میں بگاڑ نہ ہو، لوگ بھائی چارگی قائم کر کے رہیں، بھائی چارہ قائم رہے، امن باقی رہے، تو اللہ رب العزت نے کہا آپ ایک آپس میں مذاق بھی نہ کرو، آپس میں مذاق بھی نہ کرو۔ اور مومنوں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کو برے القاب سے، ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے مت پکارو، برا نام مت دو، آڑے ٹیڑھے نام مت دیا کرو۔ یہ اس ناطے بیان کیا گیا ہے تاکہ آپس میں بگاڑ نہ ہو، سب مل جل کر رہیں، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو۔ ولا تجسسوا، کسی کے بارے میں تجسس جاسوسی کرتے نہ پھرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، ایمان والو بہت سارے گمان سے بچو۔ ہمیشہ کسی کے عمل کو دیکھ کر دل میں ایک خیال لانا انہیں ایسا کیا تو۔ الحمدللہ رب العالمین وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم فلا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم اور معزز حضرات، اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ نے جہاں ہم تمام لوگوں کو یا ہم تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک لمبا سلسلہ مبعوث فرمائے ہیں، ہماری ہدایت اور کامرانی کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم بخشا ہے۔ وہیں اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں احکام کی پاسداری کا حکم فرمایا ہے، کچھ باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے، وہیں اللہ رب العزت نے اسی قرآن کے اندر ہمیں ان باتوں سے بھی منع فرمایا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بدگمان ہوں۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کے تاکہ لوگوں کے اندر فتنہ اور فساد پیدا نہ ہو، لوگ آپس میں جھگڑنے نہ لگیں، لوگوں کی آپس میں رنجشیں نہ ہونے لگیں، اس ناطے اللہ رب العزت نے خاص طور پر اس سورہ حجرات کے اندر تفصیلی طور پر اللہ رب العزت نے کلام فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، تمام کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، بھائی چارے کا حکم فرما دیا اللہ رب العزت نے، اور شرعی طور پر یہ قاعدہ بن گیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمان کی عزت کو اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ سے زیادہ محترم بنایا، حالانکہ خانہ کعبہ کتنا عزیز ہے۔ خانہ کعبہ وہ اللہ کا گھر ہے جس کی زیارت کو بڑے بڑے اللہ والے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر کیا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جب مدینۃ المنورہ ہجرت فرما رہے ہیں تو آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کو اس وقت گھر نہیں یاد آ رہا ہے، اپنے رشتہ داریاں نہیں یاد آ رہی ہیں، بلکہ اس وقت خانہ کعبہ یاد آ رہے، اور زبان رسالت سے یہ الفاظ منقول کیے گئے کہ اے خانہ کعبہ تو مجھے کتنا عزیز ہے، کتنا عزیز ہے، لیکن میرے شہر کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خانہ کعبہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خانہ کعبہ سے زیادہ عزت ایک مسلمان کی ہے۔
خانہ کعبہ کو ڈھا دینے سے زیادہ برا ایک مسلمان کو لعنت کر کے اس کا دل توڑ دینا ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے لعن المؤمن کقتلہ، ایک مومن کو لعن طعن کرنا، اس پر اللہ کی لعنتیں بھیجنا اس کے قتل کرنے کے برابر گناہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے آپس میں بگاڑ نہ ہو، لوگ بھائی چارگی قائم کر کے رہیں، بھائی چارہ قائم رہے، امن باقی رہے، تو اللہ رب العزت نے کہا آپ ایک آپس میں مذاق بھی نہ کرو، آپس میں مذاق بھی نہ کرو۔ اور اللہ نے کہا کسی مسلمان سے مذاق نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، مومنو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کو برے القاب سے، ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے مت پکارو، برا نام مت دو، آڑے ٹیڑھے نام مت دیا کرو۔ یہ اس ناطے بیان کیا گیا ہے تاکہ آپس میں بگاڑ نہ ہو، سب مل جل کر رہیں، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو۔ ولا تجسسوا، کسی کے بارے میں تجسس جاسوسی کرتے نہ پھرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، ایمان والو بہت سارے گمان سے بچو۔ ہمیشہ کسی کے عمل کو دیکھ کر دل میں ایک خیال لانا، انہیں ایسا کیا تو فلاں عالم صاحب کو دیکھا مسجد میں موبائل چلا رہے، کیا وہ حضرت ہمیشہ مسجد میں موبائل؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے مسجد میں موبائل کا غلط استعمال کیا ہو سکتا ہے آپ موبائل پر غلط مواد ڈھونڈ رہے ہوں، لیکن سب کے بارے میں آپ ایسی بدگمانی نہیں کر سکتے۔ موبائل تو لائبریری بھی ہے، ہو سکتا ہے کسی مسئلے کے بارے میں تحقیق چل رہی ہو، ہزاروں کروڑوں کتابیں ہیں، ہر علماء کی لگ بھگ کتابیں موجود ہیں، قرآن و حدیث موجود ہیں، تفسیر موجود ہے، حضرت کو دیکھے بدگمان ہو گئے۔ پہلی بات تو گمان سے ہی پرہیز کرنے کا کہا گیا۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو بچاتے رہو کچھ عیب تلاش کرنے سے، نگاہ کو بچاؤ گے تو بدگمانیوں سے بچ جاؤ گے، نگاہ کو بچاؤ گے تو بدگمانیوں سے بچ جاؤ گے۔ بلا تحقیق کسی کے بارے میں باتیں کرتے نہ پھرو۔ ایک خیال آیا دل میں، منہ سے بک ڈالا، ایک دل میں خیال آیا اور منہ سے بک ڈالا، منع کیا گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر دیکھو کہ وہ سب کی برائیاں کرتا ہے، سب کی، تو یہ سمجھو اس کے اندر خود برائی اتنی بھری ہوئی ہے جو اب ظاہر ہو رہی ہے کہ سب کے اندر برائی ڈھونڈ رہا ہے، بدگمانیوں سے بچنے کے بارے میں حکم ہوا۔ سب بدگمانیوں کی دو قسمیں ہیں، تو بہت ساری قسمیں، یہاں دو طرح کی بدگمانیاں بتائی جا رہی۔ ایک بدگمانی وہ ہے جو بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کے رسول کے لیے کرتا ہے، ایک بدگمانی وہ ہے جو بندہ بندے کے لیے کرتا ہے، ایک مسلمان کے لیے کرتا ہے۔ یہ دونوں بدگمانیاں ٹھیک نہیں ہیں۔ اسی ناطے اللہ رب العزت نے کہا بہت ساری بدگمانیوں سے بچو، ہمیشہ کس کو کیا تو بھی کرتے دیکھ لیا تو ترنت لگ گئے سوچنے، نہیں، بہت ساری بدگمانیوں سے بچو۔ کیوں؟ ان بعد الظن اثم، اس میں کچھ بدگمانی ایسی بھی ہیں جن پر بڑا گناہ لکھا جاتا ہے، بڑے گناہ لکھے جاتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں آدمی بدگمان ہو گیا، آدمی بدگمان اللہ کے بارے میں جب ہوا، اگر اس نے زبان پر تذکرہ نہیں لایا اور پھر دل میں ہی توبہ کر لی تو اس کا گمان ختم ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی پکڑ نہیں فرماتے۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ، حالانکہ شیطان کا کام ہی ہے چوری کرنے کا، جہاں مال ہوگا وہاں شیطان ضرور آئے گا، شیطان کی سرگوشیوں پر جب آدمی دھیان نہیں دے گا تو ایسی سرگوشیوں کو جو اللہ کے بارے میں برا گمان آتا ہے اللہ نے معاف کرنے کا ذمہ لیا ہے، لیکن ایسا خیال آنے پر زبان سے ظاہر نہیں ہونا۔
زبان سے وہ لفظ نہیں آنا، زبان سے وہ باتیں نہیں بولی جانی، دل میں آ گیا پھر توبہ کر لو، دل میں ہی توبہ کر لو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو نبی کریم، اس کو اللہ رب العزت نے شیطان کی سرگوشی کا ہے۔ شیطان آ کے دھیرے سے کان میں بول کے چلا جاتا ہے، شیطان نے سرگوشی کر دی، اب اس کو پکڑ کے نہیں بیٹھنا ہے۔ شیطان کی سرگوشیاں، جب شیطان آ کے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو مومن کا دل اجڑ سا جاتا ہے، اچاٹ سا ہو جاتا ہے، پریشان سا ہو جاتا ہے۔ اور شیطان کی یہ چاہت ہوتی ہے، شیطان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو غمگین کر دے، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں سرگوشیاں کر کے پریشان کر دے، اس کی چاہت یہی ہے۔ لیکن اللہ نے کہا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، شیطان کے اس طرح چاہنے سے تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ نہ چاہے۔ اگر اللہ ہی چاہ لے تو شیطان کی ان سرگوشیوں کی وجہ سے کئی بار آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ ہمیشہ نافرمانیوں پر تل جائے، نماز چھوڑ دینا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہ لگے، آسانی سے چھوڑ دے، کوئی بھی حرام کام آسانی سے کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے، راضی ہو جائے، اس کو بولتے نافرمانی کرنا، اللہ کے حکموں کی پاسداری نہ کرنا۔ جب آدمی اللہ کے حکموں کی پاسداری نہیں کرتا ہے، بار بار وہی عمل ریپیٹ کرتا ہے، پھر وہ نافرمانوں میں شمار ہو جاتا ہے، پھر ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتے۔ تو شیطان کی سرگوشیاں مومن کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں۔ ہاں، مومن اگر کسی مومن کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے شیطان کی سرگوشیوں کی وجہ سے تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ مومن سے بدگمانی کرنا حرام ہے۔ کسی بھی مسلمان کو کوئی عمل کرتے دیکھ لے، ان دکھاوے کے واسطے کر رہے حضرت، ان کے پاس اتنا مال کہاں سے آ گیا، کیا تو حرام کام کر لیے، کہاں تو لوٹ لیے، کہاں تو یہ کر لیے، کہاں تو وہ کر لیے، اس کو بولتے بدگمانی کرنا۔ یہ بدگمانیاں حرام ہیں اور کئی بار بہت بڑے جھگڑے کا باعث بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات دی ہیں، بدگمانیوں سے بچو۔ پہلے کسی بات کی تحقیق کر لو، کسی بات کی تحقیق کر لو۔ ایک آدمی کو دیکھا مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، اور جماعت کے بعد آئے، پھر مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھے چلے گئے۔ کیا حضرت مسجد میں آئے نماز نہیں پڑھے چلے گئے؟ تحقیق کی تو پتہ چلا وہ دوسری مسجد سے ذرا پہلے نماز پڑھ لے کے آئے تھے، حضرت سے ملاقات کرنے آئے تھے۔ ہم تو بے نمازی بنا دیے اس کو، گنہگار بنا دیے اس کو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، اور یہ امت کو تعلیم دینے کی وجہ سے تھے۔ امت کو تعلیم دی جائے کہ بدگمانیاں کس طرح خطرناک ہو سکتی ہیں، امت کو تعلیم دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زکوٰۃ کا مال اصول کرنے کے لیے بھیج دیا، جاؤ مدینے کے مسلمانوں سے زکوٰۃ کا مال اصول کر کے لاؤ۔ حضرت عمر اور ایک دوسرے صحابی کو، پورے مدینے میں جتنے مسلمان تھے سب نے اپنی اپنی زکوٰۃ دے دی، 3 لوگوں کی زکوٰۃ نہیں آئی۔ اور یہ بڑے بڑے لوگ حضرت خالد ابن ولید اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کی زکوٰۃ نہیں آئی، یہ بڑے لوگ ہیں۔ اب مدینے میں حضرت عمر اور دوسرے وہ صحابی جو آپ کے ساتھ تھے، ان کی وجہ سے پورے مدینے میں خبر پھیل گئی کہ یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیے۔ یہ تو بڑے درجے کے صحابی تھے، یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا، عمر کیا تمہیں پتہ ہے ان کے بارے میں؟ آپ نے تو خالی انہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا، تو آپ اتنی بات سن کر پورے مدینے میں خبر پھیلا دیے، پورے مدینے میں خبر عام ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد ابن ولید نے اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے، زکوٰۃ کس کی دے گا؟ کس چیز کی زکوٰۃ نکالے گا؟ اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں،
جو کچھ بھی تھا سب اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، اپنے آپ کو بھی وقف کر دیا ہے، تو زکوٰۃ کہاں سے دے وہ؟ رہی بات حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میرے چچا ہے اور میرے چچا میرے ابا کے برابر ہے، تم نے ایسی ہمت کیسے کی؟ ان کی بھی بات سنو، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے 2 سال کے ایکسٹرا زکوٰۃ پہلے سے دے رکھی ہے، کیسے یہ بدگمان ہو گئے کہ ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دے گا؟ 2 سال کی زکوٰۃ پہلے سے دے رکھی ہے۔ کسی بھی مومن کے بارے میں اب بولو اس طرح کے واقعات سامنے آئے تو آدمی بولے گا سوری، معاف کرو، تو معاف کرنے سے وہ عزتیں واپس آئیں گی جو آپ نے نیلام کی ہیں، وہ عزتیں بننے والی ہیں معاف کرنے سے؟ تو بغیر کسی تحقیق کے صرف بدگمان ہونے سے مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے منع کیا، اس کو حرام قرار دیا۔ ایک مصری صحابی آئے، مصر کے رہنے والے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جنگ احد کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھاگ گئے، جب کافروں کا حملہ ہوا اور مسلمان تتر بتر ہو گئے، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ احد سے چلے آئے، مدینہ چلے آئے۔ انہوں نے کہا کہ جب جنگ بدر ہو رہا تھا اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہیں تھے، جنگ بدر میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہیں تھے، جب بیعت رضوان ہو رہی تھی جسے صلح حدیبیہ کہا جاتے، بیعت رضوان میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہیں تھے۔ آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ بدگمانی آئی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم بھلا اس شخص کے بارے میں کیسے بدگمان ہو سکتے ہو جس شخص کے بارے میں جنگ بدر کے موقع پر صحابہ نے آپس میں یہ باتیں شروع کی کہ حضرت عثمان جنگ بدر میں نہیں ہیں، لہٰذا بہت ساری فضیلتوں سے حضرت عثمان پیچھے رہ گئے۔ اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان منا، عثمان ہمارے ساتھ ہے، عثمان تو ہمارے ساتھیوں میں سے ہے۔ عثمان جتنا تمام صحابی کو جنگ بدر سے مال غنیمت دیا جائے گا اتنا ہی عثمان کو بھی دیا جائے گا، کیونکہ اس دن جس دن جنگ بدر تھا اس دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دختر نیک اختر، اس دن ان کا انتقال ہونا، بیمار تھیں، انتقال ہو رہا تھا، اس ناطے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا تھا آپ جنگ میں نہ ہو، آپ مدینے میں رہو۔ کیسے بدگمان ہو سکتے؟ نبی نے منع کیا ہے، نبی کے ہی حکم پر آپ لوگ جنگ میں گئے ہیں، اور نبی کے ہی حکم پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ میں نہ جا کر اپنی بیوی کی خدمت گاری کر رہے ہیں۔ ادھر جنگ بدر سے لوگ واپس آ رہے ہیں، ادھر مدینہ المنورہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی کو دفن کر کے لوگ واپس آ رہے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کیسے سوچ لیا؟ بیعت رضوان میں جب بیعت رضوان ہو رہا تھا اس وقت خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا قاصد اور ترجمان بنا کر مکۃ المکرمہ میں مکہ کے سرداروں سے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور اسی بیچ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ بیعت رضوان ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جان قربان کرنے کی بیعت لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ تو نبی نے تو مہم کے لیے بھیجا تھا، کیسے بدگمانی کرنے لگے؟ بلا تحقیق بدگمانی نہ کرو، بلا تحقیق بدگمانی چھوڑو، گمان ہی کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، گمان ہی مت کرو۔ کیوں کر رہے ہو؟ کیا ضرورت پڑی آپ کو گمان کرنے کسی بارے میں، کسی کے بارے میں؟ جب آپ کے سامنے کوئی بات آئے تو بات کرو۔ گمان مطلب کسی کے بارے میں کوئی بھی خیال لانا، بدگمان مطلب برا خیال، گمان کا مطلب کوئی بھی خیال، کوئی بھی خیال سے بھی اللہ نے منع کیا ہے کہ کوئی بھی خیال کیوں لاتے ہو؟ بدگمانی تو حرام ہے، کوئی بھی خیال بھی کیوں لاتے ہو؟ اس کو بھی حرام قرار۔ اگر یہ چیز باقی رہے گی، بدگمانیاں باقی رہیں گی، تو ان بدگمانیوں کی وجہ سے آپس میں فتنہ اور فساد ہوگا، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں پھیل جائیں گی، آپس میں مسلمان میں لڑ جائے گا۔ آج دیکھ لو بدگمانیاں ہیں۔
بدگمانی اتنا بڑا جرم ہے اور اس کا اتنا بڑا اثر ہے کہ اگر میاں بیوی میں، بیوی شوہر میں بدگمانی ہو جائے، خالی بدگمانی، دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، تحقیق کچھ بھی نہیں ہے، تو خلا اور طلاق تک کی نوبت آتی ہے صرف بدگمانی سے۔ کیا وہ آج آفس جا رہے تو سینٹ لگا کے جا رہے، اچھے کپڑے پہن لے کے مارکیٹ جا رہے نا، ہو گئے کام۔ ذرا سی بدگمانی ہے، یہ بدگمانیاں انسان کو گمراہ کر دیں گی، اور ایسا گمراہ کر دیں گی کہ دین اور دنیا دونوں کو برباد کر کے چھوڑیں گی۔ ان بدگمانیوں سے بچنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ یہ تھی بدگمانیوں کی بات۔ اللہ رب العزت نے بلا تحقیق وہ باتیں جو ہم سنتے ہیں، سنی سنائی بات کو بھی بیان کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ تو وہ بات ہے جو ہمارے دماغ میں آتی ہے، اس سے بھی اللہ نے منع کیا ہے۔ اب اس سے مضبوط بات کیا ہے کہ فلاں آدمی نے مجھ سے کہا ہے، فلاں آدمی نے مجھ سے کہا ہے، یہ تو گمان نہیں ہے نا، ایک آدمی نے مجھے کہا ہے، یہ گمان نہیں ہے۔ تو سنی سنائی بات کو، اس پر بھی عمل کرنے سے اللہ نے پرہیز کیا ہے، پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایک صحابی ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مستلق کے پاس بھیجا، جاؤ زکوٰۃ کے مال وصول کر کے لاؤ، زکوٰۃ کے مال وصول کر کے لاؤ۔ اس قبیلے سے زمانے جاہلیت میں، جب یہ بھی مسلمان نہیں تھے اور وہ قبیلے والے بھی مسلمان نہیں تھے، اس وقت یہ دونوں کا جھگڑا تھا۔ یہ جیسے ہی مدینۃ المنورہ سے سفر کر کے وہاں پہنچے تو دیکھا پورے گاؤں کے لوگ سب باہر، شہر گاؤں کے باہر آ کے کھڑے ہیں۔ ایک آدمی آیا، علماء نے تفسیر میں تو شیطان کا شیطان آیا، ہو سکتا ہے شیطان انسانی شکل میں آیا ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی دشمن آیا ہو دونوں کے بیچ کا۔ اس نے آیا اور کہا دیکھو آپ جا رہے ہو، آپ کے سارے گاؤں والے آپ کو مارنے کے لیے کھڑے۔ وہ صحابی واپس آ گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، وہ لوگ زکوٰۃ، ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، سب لڑائی پر آمادہ ہو گئے، لڑائی پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور تیاری کے ساتھ بھیجا، جاؤ دیکھ کیا معاملہ ہے، تحقیق کر لے گا۔ وہاں گئے تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بھی گئے، تو بھی پورے گاؤں والے سامنے کھڑ گئے۔ جب قریب گئے تو پتہ چلا وہ پورے گاؤں کے لوگ ان کا استقبال کرنے آئے تھے۔ انہوں نے کہا ہم قتل کرنے نہیں آئے، کسی کو مارنے نہیں آئے تھے، ہم نے یہ سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہمارے قبیلے میں آ رہا ہے، زکوٰۃ وصول کرنے آ رہا ہے، اس ناطے ہم پورے گاؤں والے، پورے قبیلے والے ان کے استقبال میں کھڑے تھے۔ تو اللہ نے کہا بلا تحقیق بات، جو بات آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے بلا تحقیق کے، اس پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہیے۔ تحقیق کرو، فرسٹ تحقیق کرو، اور کوئی بھی آدمی کوئی بھی بات آ کے بولے سن لو پھر اس کو بیان کر ڈالو۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص سنی سنائی بات بیان کرتا ہے وہ شخص جھوٹا ہے۔ ان سے سنا ایک بات بیان کر دیا، ان سے سنا ایک بات بیان کر دیا، ان سے سنا ایک بات بیان کر دیا، ان سے سنا، پورا محفل سجا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جھوٹا ہے جو ہمیشہ سنی سنائی بات بیان کرتا ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، بس بیان کرتے چلو۔ تو ان تمام چیزوں سے اسلام نے پرہیز کرنے کا حکم فرمایا، ان تمام چیزوں کو، باتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے کسی عمل کی وجہ سے، تمہارے کسی عمل کی وجہ سے کسی مسلمان کو بڑا نقصان پہنچ جائے، کیونکہ مسلمانوں کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک خانہ کعبہ سے زیادہ بڑا ہے۔ لہذا جس طرح خانہ کعبہ کی حرمت لازم ہے، اسی طریقے سے مسلمان کی جان کی، اس کے مال کی، اس کی عزت نفس کی حرمت بھی تم پر حرام قرار دے دی گئی ہے کہ مسلمان کی عزت اڑاؤ،
اس کو ذلت دو، اس کو رسوا کر ڈالو، یہ حرام اللہ نے قرار دیا ہے۔ مسلمان کی عزت سے کھلواڑ کسی بھی طریقے سے نہیں کیا جا سکتے، بالکل منع کیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔